کب تک منہ پھلائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ہی اریش نے سوئے ہوئے ہانی کو اس کے بیڈ پر لٹایا تھا جو انہی کے روم میں موجود تھا۔ مشل کے برابر میں لیٹ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، سو جائیں اریش، آپ کو صبح آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ مشل نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہا، یعنی نہ ہی خود سوال کرنا ہے نہ ہی دوسرے کو وضاحت کا موقع دینا ہے کہ بندہ اپنی صفائی میں کچھ بول لے۔ اریش نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا، انسان کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جن کی وجہ سے بعد میں اس کو وضاحت دینا پڑے۔ مشل کے سنجیدگی سے بولنے پر اریش مسکرایا، مشل، میں ایک فیئر انسان ہوں اور فیئر طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا عادی ہوں۔ میرے خیال میں ان 2 مہینوں میں تمہیں میری عادتوں کا اور نیچر کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بے شک ہم دونوں اس مقدس بندھن میں بندھے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے، مگر کیا اس سے پہلے تم نے کسی لڑکی کو میرے گھر آتے دیکھا یا کوئی ایسی حرکت جس سے میری شخصیت کا منفی پہلو تمہارے سامنے آیا ہو؟ وہ ارتضیٰ کی وائف تھی تعبیر، جس کا ذکر سحر کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کے کہنے پر ہی میں اس سے ملا تھا، اور کیا وجہ تھی یہ میں تمہیں اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں تمہیں وضاحت نہیں دے رہا، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تم میری بیوی اور تمہارے دل میں اپنی شوہر کو لے کر کوئی بدگمانی نہ آئے۔ اریش کی بات پر مشل نے اطمینان کا سانس دیا۔ اریش، میں کسی لڑکی کا سوچ کر آپ پر شک نہیں کر رہی، اتنی بیوقوف میں ہرگز نہیں ہوں کہ اچھے برے کی پہچان نہ کر سکوں۔ وقت نے یہ پہچان کرنا مجھے اچھے طریقے سے سکھا دی ہے، مجھے بس اپنے علاوہ کسی اور لڑکی کو آپ کے ساتھ سوچ کر برا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی اپنے علاوہ کسی دوسری لڑکی کا ذکر سن کر کوئی بھی بیوی جیلس ہو سکتی ہے۔ اب کے مشل کے کہنے پر اریش مسکرایا اور اس کے دل میں بھی اطمینان اترا۔ تمہیں معلوم ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی تھی؟ اریش نے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے کہا تو مشل نے اس کو پیچھے ہٹایا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کو ہر روز پیاری لگتی ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ چپ کر کے سو جائیں ورنہ صبح آفس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ مشل کے کہنے پر اریش زور سے ہنسا۔ اوف اریش، ہانی ابھی اٹھ جائے گا۔ مشل نے آنکھیں نکال کر اریش کو گھورا تو اریش مشل کا سر اپنے سینے پر رکھ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا، یہ کھانا واپس کیوں لے کر جا رہے ہو؟ ارتضیٰ تعبیر کے بیڈ روم میں جا رہا تھا تو خان سامہ کھانے کی ٹرے واپس لے کر جا رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اس سے پوچھا، بی بی جی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا صاحب، وہ کل رات سے بھوکی ہیں، ابھی بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ کل نکاح کے بعد ابھی تک وہ تعبیر سے نہیں ملا تھا۔ نکاح کے وقت تعبیر کی جو ذہنی کیفیت تھی اس کے پیش نظر ارتضیٰ کو اس کو چھیڑنا مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ رات میں بھی تعبیر کے پاس روم میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، لاؤ یہ مجھے دو، تم جاؤ۔ ارتضیٰ اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے کر تعبیر کے بیڈ روم میں آیا تو تعبیر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، سامنے دیوار پر نصب LED آن تھی، مگر تعبیر کی نظریں اسکرین کے بجائے ٹیرس کے دروازے پر تھیں۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ارتضیٰ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے تعبیر سے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، تم میرے روم سے چلے جاؤ۔ تعبیر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو ارتضیٰ نے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر رخ اپنی طرف کیا۔ مجھ سے اور اپنے پاپا سے ناراضگی ہے نا؟ کھانے کا کیا قصور؟ شاباش، اچھے بچوں کی طرح کھانا کھاؤ۔ ارتضیٰ نے نرمی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ تعبیر نے ایک نظر ارتضیٰ کے بڑے ہوئے ہاتھ کے دیکھا اور کھانے کی ٹرے اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر ماری۔ تعبیر، یہ کیا حرکت ہے؟ ارتضیٰ کو اس کے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ ناراض ہوتا ہوا بولا، تمہارے بیچے گئے اسلحے سے جو بے گناہ لوگ مرتے ہیں نا، ان کے خون کی بدبو آ رہی ہے مجھے اس کھانے سے، نکل جاؤ میرے روم سے۔ تعبیر بیڈ سے اٹھ کر چیختی ہوئی ارتضیٰ کو دھکا دینے لگی۔ تعبیر، میری بات سنو پلیز۔ ارتضیٰ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے باہوں میں لیے سنبھالنے لگا کیونکہ ایک دفعہ پھر اس پر جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ جب اس کا ارتضیٰ پر زور نہیں چلا تو تعبیر نے اسی کی باہوں میں بکھر کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ شاید یہ کل والا غبار تھا جو اس نے زبردستی نکاح نامے پر سائن کر کے اپنے اندر بھر لیا تھا۔ تعبیر، یہاں دیکھو میری طرف پلیز۔ کبھی کبھی جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ تمہارا مزمل غلط نہیں ہے، یقین کرو میرا۔ ارتضیٰ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی، اس لیے وہ بول اٹھا، مگر وہ پورا سچ اسے ابھی بھی نہیں بتا سکتا تھا، کم از کم تب تک نہیں جب تک اس کا مشن مکمل نہ ہو جائے۔ یقین کرو تمہارا۔ کیسے یقین کروں؟ کیسے غلط نہیں ہو تم؟ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے تم اسے جھٹلا رہے ہو، بولو۔ تعبیر ارتضیٰ کا گریبان پکڑ کر دیوانہ وار چیختے ہوئے بولی، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹا ہوتا ہے، مگر میں تمہیں اس وقت نہیں سمجھا سکتا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔
اس وقت میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں. تم پلیز خود کو اذیت دے کر مجھے تکلیف میں مبتلا مت کرو. ارتضیٰ تعبیر کو دوبارہ گلے لگاتے ہوئے بولا. تعبیر کو اس کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا. وہ ارتضیٰ کی باہوں میں اپنی وجود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے بے ہوش ہو گئی. تعبیر تعبیر. ارتضیٰ نے اس کو بیڈ پر لٹایا، اس کی نبض چیک کر کے ڈاکٹر کو کال کی. مسلسل ذہنی ٹینشن، دباؤ اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے انہیں ویکنس ہو گئی ہے. یہ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں مگر ان سے زیادہ انہیں کیئر کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے ارتضیٰ کو پرچہ پکڑاتے ہوئے کہا. تعبیر کے بے ہوش ہونے کے بعد ارتضیٰ نے فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا تھا. وہاج بھی اس وقت اسی کے روم میں موجود تھا. میرے خیال میں تم تعبیر کو لے کر کچھ دنوں کے لیے کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤ، اس طرح اس کے دماغ پر اور طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا. ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہاج نے تعبیر کی حالت کے پیش نظر ارتضیٰ کو مشورہ دیا. میرا بھی یہی خیال ہے، کچھ دنوں کے لیے تعبیر کو کہیں لے کر چلا جاؤں مگر پیچھے ہتھیاروں کی سپلائی آپ اکیلے کیسے سب ہینڈل کریں گے؟ تعبیر کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ اچھا تھا کیونکہ وہ یہاں رہتی اس کا دماغ انہی باتوں میں الجھا رہتا، مگر ارتضیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیلنگ وغیرہ ہو. ٹھیک ہے، پھر ہفتے 10 دن کے اندر ہی میں اپنے سارے کلائنٹس کو بلاتا ہوں، اس کے بعد تم تعبیر کو لے کر تھوڑے دنوں کے لیے باہر چلے جانا. وہاج کہتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا. ارتضیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہ ڈیلنگ کا مرحلہ آئے اور وہ ان لوگوں کو اور ان کے ملوث تمام لوگوں کو ایکسپوز کرے. یہی اس کا مشن تھا جس کے مکمل ہونے پر وہ تعبیر کو لے کر یہاں سے چلا جاتا. بیڈ روم کی لائٹ بند کرتا ہوا وہ بھی بیڈ پر لیٹ گیا. دن کے 12 بج رہے تھے جب تعبیر کی آنکھ کھلی. اتنی دیر کیسے سو گئی میں؟ تعبیر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے سوچا. پھر اسے کل رات والا واقعہ یاد آیا. اس نے اپنا سر جھٹکا. کل رات ڈرپ لگنے کی وجہ سے اس میں اتنی توانائی آئی تھی کہ اس نے اٹھ کر شاور لیا مگر 2 دن میں ہی اس کے چہرے پر عجیب پس مردگی سی چھائی ہوئی تھی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بال برش کرنے لگی. تبھی روم میں ارتضیٰ داخل ہوا. تعبیر نے ایک سرسری نظر آئینے میں سے ہی اس پر ڈال کر اپنا کام جاری رکھا. صبح سے یہ تیسرا چکر ہے میرا تمہارے پاس. بھرپور نیند لے لی آج تم نے؟ وہ اس کے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ تعبیر کے گرد حائل کرتا ہوا بولا. مجھے میرا موبائل چاہیے. تعبیر نے اس کی بات کو اگنور کر کے آئینے میں ہی اسے دیکھ کر کہا. کس سے بات کرنی ہے بتاؤ، میں کال ملا کر دیتا ہوں. ارتضیٰ نے بھی اس کو آئینے میں ہی سے مخاطب کیا. ارتضیٰ کی بات پر تعبیر کا ہاتھ تھم گیا. ہیئر برش رکھ کر اس نے اپنے پیٹ سے ارتضیٰ کے ہاتھ ہٹائے اور جا کر ٹیرس میں کھڑی ہو گئی. اسے معلوم تھا اس کے کہیں آنے جانے پر، کسی سے ملنے پر یا کسی سے بات کرنے پر وہاج نے پابندی لگا دی ہے. ابھی صرف 4 دن ہی گزرے تھے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا اس طرح قید میں رہنا. باقی کی زندگی میں کیسے گزارے گی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے کندھوں پر ارتضیٰ کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا. صرف چند دن صبر کر لو تعبیر، پھر تمہارا مزمل تمہیں یہاں سے لے جائے گا. ارتضیٰ کو بھی شدت سے انتظار تھا کہ وہ جلد از جلد یہ معاملہ نپٹائے اور اپنی سنو وائٹ کو لے کر اپنے گھر چلا جائے. ابھی تو ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. جب تعبیر کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ مزمل نہیں ارتضیٰ ہے تب وہ کیا کرے گی، اس کا رد عمل کیا ہوگا، مگر فی الحال وہ ابھی اس بات کو نہیں سوچنا چاہتا تھا. مجھے ابھی بائی جان ہے مزمل، میرا اس 4 دیواری میں دم گھٹ رہا ہے، مجھ سے کھل کر سانس نہیں لیا جا رہا. پلیز مزمل مجھے تھوڑی دیر کے لیے اسے ہی باہر لے جاؤ، یہاں سے دور. تعبیر ارتضیٰ کے گلے لگ کر بولی تو ارتضیٰ نے اس کو باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھے. اوکے، اچھا سا تیار ہو جاؤ پہلے میرے لیے، پھر چلتے ہیں. ارتضیٰ اس کی کیفیت سمجھتا ہوا بولا. اسے معلوم تھا کہ وہاج اس کی اجازت نہیں دے گا، وہ لازمی منع کرے گا، مگر ان 4 دنوں میں جیسے تعبیر کملا کر رہ گئی ہے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارتضیٰ نے اس کو باہر لے جانے کا فیصلہ کیا. بابا مان جائیں گے؟ تعبیر نے سر اٹھا کر ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا. میں ان سے بات کرتا ہوں، تم ریڈی ہو کر نیچے آؤ. ارتضیٰ نے ہونٹوں سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا. شاید وہ اپنا نکاح ایکسیپٹ کر چکی تھی، دل سے یا مجبوری میں، اس کا ارتضیٰ کو علم نہیں تھا. ارتضیٰ وہاں سے وہاج کو بتانے کے غرض سے اس کے پاس گیا کہ وہ تعبیر کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. آؤ مزمل، میں تمہیں ہی بلانے والا تھا. ابھی مسٹر ایڈسن کی کال آئی تھی، وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں، ہمارے بہترین کلائنٹس میں سے ایک ہیں، اس لیے نیکسٹ ویک اینڈ ہم اسلحے کی فروخت کے لیے اپنے دوسرے کلائنٹس کو بھی دعوت دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہاج صدیقی نے ارتضیٰ کو داماد کا پروٹوکول دیتے ہوئے اس کا مشورہ مانگا.
یہ تو اچھی نیوز ہے سر، اور میری صلاح مانے تو آپ اب کی بار اپنے سارے کلائنٹس کو اپنے گھر دعوت دیں، کیونکہ پچھلی دفعہ فارم ہاؤس کی وجہ سے پولیس ایکٹیو ہو گئی، باہر بھی کہیں آپ سب کو بلائیں گے تو یہ بات خطرے سے خالی نہیں۔ ارتضیٰ کا پلان تھا وحاد صدیقی کا گودام بھی ایکسپوز ہو جائے تاکہ اس کو جیل سے کسی صورت بچ کے نکلنے کا موقع نہ ملے، اور یہ جب ہی ممکن تھا جب دعوت گھر میں رکھی جائے۔ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، مگر میں نے ایسے کاموں کو اپنے گھر پر کبھی رسک نہیں لیا۔ وحاد کشمکش میں پڑ گیا۔ اگر کہیں اور آپ کلائنٹ کو بلاتے ہیں تو پیچھے سے تعبیر کا کیا ہوگا؟ اسے اب آپ نشا کے گھر بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور دوسری بات اتنے سارے ہتھیار کو کہیں اور شفٹ کرنا، جبکہ پولیس کی جگہ جگہ چیکنگ آج کل زور و شور سے ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ خطرے سے خالی نہیں۔ ارتضیٰ نے وحاد کو گونگو کی کیفیت میں دیکھ کر مزید بولا، کہہ تو تم یہ بھی ٹھیک رہے ہو، پھر میں سب کلائنٹس کو اپنے خاص دوستوں کو اب کی بار گھر کا انویٹیشن دوں گا۔ وحاد نے ارتضیٰ کو دیکھ کر کہا، ایک اور بات کرنی تھی آپ سے، میں تعبیر کو باہر لے کر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس فکر نہیں کریے گا۔ ارتضیٰ نے وحاد کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے، اس کا گھر میں رہنا ہی ٹھیک ہے۔ وحاد تعبیر کی طرف سے کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بول اٹھا، سر وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے اس کے لیے تھوڑا چینج ضروری ہے، ورنہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہو جائے گی، اور فکر کی کیا بات ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ ارتضیٰ نے جواز پیش کیا، چلو ٹھیک ہے، اپنے بھروسے پر لے جاؤ، مگر دھیان رکھنا۔ وحاد کو خوشی بھی ہوئی کہ اس کا دماغ بیٹی کی فکر کرتا ہے اور اس کے کاروبار کو اچھے سے دیکھتا ہے۔ بے شک اس نے مزمل کو اپنا داماد بنا کر گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا، اب وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ اس وقت تعبیر کے ساتھ ساحل سمندر پر موجود تھا، اور تعبیر آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی تھی، پانی کی چھوٹی چھوٹی لہریں اس کے پاؤں کو چھو کر واپس جا رہی تھیں۔ تعبیر اس طرح سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ لوگ جس جگہ پر تھے وہاں زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ ارتضیٰ بہت غور سے اپنی سنو وائٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سکون اور اطمینان وہ مزمل کی حقیقت جاننے کے بعد بھی محسوس کرے۔ ارتضیٰ تعبیر کو دیکھ کر سوچنے لگا، میڈم کیا یہی سونے کا ارادہ ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں یہاں آئے ہوئے۔ ارتضیٰ کی بات پر تعبیر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا واپس جانے کو۔ اس طرح بولتی ہوئی وہ ارتضیٰ کو کوئی ننھی سی بچی لگی، اور ارتضیٰ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے دل کی مان لیتا ہوں، مگر اس کے بعد تمہیں میرے دل کی ماننی پڑے گی۔ ارتضیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو کیا اب ہم گھر واپس نہیں جا رہے؟ تعبیر نے حیرت سے پوچھا، تو ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما، نہیں، آج ہم گھر نہیں جائیں گے، مگر ابھی یہاں سے چلو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، لنچ بھی نہیں کیا تھا میں نے دوپہر کا۔ ارتضیٰ اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے وہاں سے قریب ریسٹورینٹ لے گیا جہاں پر ان دونوں نے ڈنر کیا۔ آج ہم یہاں رکیں گے؟ تعبیر نے ہچکچاتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ ایک لگژری ہوٹل کا خوبصورت سا روم تھا۔ اب رات گھر پر نہیں گزارنی، کہیں تو گزارنی تھی نا میڈم، یا پھر تمہیں سڑکوں پر لے کر گھومتا رہتا ساری رات؟ ارتضیٰ نے شوز اتارے، ریلیکس انداز میں بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا تو تعبیر وہیں صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اسے یوں اپنا اور ارتضیٰ کا ہوٹل کے روم میں رکنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ویسے تو وہ اس کے نکاح میں تھی، اور مزمل 4 دن سے اس کے بیڈ روم میں ہی اس کے بیڈ پر اس کے ساتھ سو رہا تھا، مگر اس وقت نہ تو وہ اس کا بیڈ روم تھا نہ وہ اس کا گھر تھا، بلکہ ہوٹل کے روم میں وہ دونوں تنہا تھے۔ یہ سوچ کر تعبیر تھوڑا نروس ہونے لگی۔ تعبیر، بیڈ پر آؤ۔ ارتضیٰ کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تعبیر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ساری رات صوفے پر بیٹھ کر گزارنی ہے؟ بیڈ پر آ کر لیٹو۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کے دیکھنے پر ارتضیٰ نے اس سے پوچھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور گریز کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر فی الحال اس کا سمجھداری سے کام لینے کا ارادہ نہیں تھا، یا پھر شاید آگے جا کر اسی میں سمجھداری تھی۔ اتنے میں وحاد صدیقی کی کال ارتضیٰ کے موبائل پر آئی۔ ارتضیٰ بالکنی میں کال ریسیو کرنے گیا اور وحاد صدیقی کو اطمینان دلایا کہ تعبیر کی فکر نہ کریں، اب تعبیر اس کی ذمہ داری ہے۔ موبائل لے کر جب وہ روم میں واپس آیا تو تعبیر ابھی بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹنے پر مصروف تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے پاس آ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو مزمل، پلیز چھوڑو مجھے، تعبیر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یعنی اس کی چھٹی حص جو الارم دے رہی تھی وہ غلط نہیں تھا۔ میں نے تمہارے دل کی مانی ہے، اب جب میرا دل کہے گا میں صرف وہی کروں گا، اور تمہیں میرے دل کی ماننی ہے۔ ارتضیٰ نے اسے بیڈ پر لیٹا کر اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ مزمل پلیز ایسا نہیں کرو اس وقت،
تعبیر نے احتجاجاً کہا، اس کی زندگی میں اچانک نیا موڑ آ گیا تھا جس کے لیے اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ میرا دل ایسے کرنے پر مجبور ہے اور میں اپنے دل کی سننے پر مجبور ہوں۔ تمہاری آج مزاحمت کام نہیں آنے والی، بلکہ آج تمہیں میرے دل کی ماننی پڑے گی، ارتضیٰ نے کہتے ہوئے تعبیر کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھے، جس پر تعبیر کو لگا اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ مزمل، مجھے کچھ وقت دو، تعبیر نے اس کی بے باکی پر لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ کہا۔ اس وقت تمہیں ہی تو وقت دے رہا ہوں میری جان۔ ارتضیٰ نے اس کا دوپٹہ سائڈ پر رکھتے ہوئے شولڈر سے اس کی شرٹ سرکا کر نیچے کی اور اپنے ہونٹوں سے اس کے شولڈر پر مہر ثبت کی۔ جب ارتضیٰ نے اپنی شرٹ اتاری تو تعبیر کو لگا آج نہ اس کا احتجاج کام آئے گا نہ منتیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک ارتضیٰ کی بڑھتی ہوئی جسارتوں نے تعبیر کی زبان کو گنگ کر دیا تھا۔ ارتضیٰ اس کو اپنی باہوں میں قید کیے دیوانہ وار اس کے جسم کی خوشبو اپنی سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتار کر اپنی محبت کی چھاپ اس پر چھوڑے دے رہا تھا۔ اس کی بے باکیوں پر شرما کر تعبیر نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، مگر وہ اپنے اوپر اس کے ہونٹوں کے لمس سے اس کی شدتوں کا اندازہ خوب لگا سکتی تھی۔ ارتضیٰ اس وقت اپنے دماغ کے سارے پلانز، تعبیر کا احتجاج، سب کو ایک سائڈ پر رکھتا ہوا صرف اپنے دل کی بات سن رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی دل کو سنو وائٹ کی طلب تھی، اور یہ طلب بے معنی بھی نہیں تھی، وہ اس کی تھی۔ اس کے نکاح میں حق رکھتا تھا وہ اپنی بیوی پر، پھر بھلا کیوں وہ اپنے آپ کو روکتا؟ آج دوپہر تعبیر کی کیفیت اور 4 دن سے اس کی حالت کو دیکھ کر ارتضیٰ نے سوچ لیا تھا وہ اپنے اور تعبیر کے رشتے کو نام تو دے چکا ہے، اب پہچان بھی دے گا۔ آئی لو یو، میری محبت ہو تم، میرے دل کی اولین خواہش، میری ترجیحات میں سے ایک، میری زندگی۔ مجھ سے یا میری محبت سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا، میرا دل صرف تمہارے قرب کا طلبگار ہے، طلب بھی ایسی جو پاس آ کر بھی ختم نہ ہو۔ ارتضیٰ اپنی سلگتی ہوئی سانسوں کو تعبیر کی تیز ہوتی سانسوں میں منتقل کر کے اب اپنی تمام شدتیں اس کے وجود میں منتقل کرتے ہوئے اس کے کان میں بول رہا تھا۔ تعبیر نے کروٹ لی تو ایک انوکھا سا درد اس کے پورے بدن میں سرایت کر گیا، جس سے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے برابر میں دوسری سمت کروٹ لیے سوتے ہوئے ارتضیٰ پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے خود پر گردن تک چادر اوڑھتے ہوئے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پہلے جب ارتضیٰ اس کے قریب آتا تو تعبیر اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی، مگر آج وہی خوشبو اسے اپنے اندر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات ارتضیٰ نے جس طرح بے باک انداز میں اپنی شدتوں کا اظہار کیا، وہ ارتضیٰ سے تو کیا خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے پھر ایک بار ارتضیٰ کو دیکھا، وہ ابھی بھی دوسری طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ بیڈ کے سرہانے ارتضیٰ کی شرٹ کے ساتھ اس کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ تعبیر نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اسے پھیلا کر اوڑھا اور بالوں کو پیچھے کر کے انہیں کیچر میں مقید کیا۔ بیڈ سے نیچے اتری تو اس کی نظر ارتضیٰ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے والیٹ کے پاس رکھے موبائل پر پڑی۔ وہ ارتضیٰ کی سائڈ پر آئی اور موبائل اٹھایا۔ تم سے ان لاک نہیں ہوگا، اس میں پاس ورڈ ہے۔ ارتضیٰ کی آواز پر وہ سہم گئی۔ ارتضیٰ اٹھ کر بیٹھا، اس کا موبائل والا ہاتھ پکڑا، اپنے دوسرے ہاتھ سے موبائل لے کر واپس رکھ کر تعبیر کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ میں نشا سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تعبیر کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے نروس کیوں ہو رہی ہے۔ نظر جھکاتے ہوئے بتانے لگی، کون سی بریکنگ نیوز دینی ہے نشا کو؟ ارتضیٰ نے گہری نظروں سے اس کو دیکھ کر سوال کیا۔ اس کا نروس ہونا ارتضیٰ کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ارتضیٰ کے سوال پر وہ خاموش رہی۔ کل لے جاؤں گا تمہیں نشا کے پاس، مگر جب تم میرے پاس ہو تو صرف میرے بارے میں سوچا کرو۔ ارتضیٰ نے اس کو باہوں میں بھر کر واپس بیڈ پر لیٹاتے ہوئے کہا، مزمل، کافی ٹائم ہو گیا، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ ارتضیٰ کو واپس کل رات والے روپ میں آتا دیکھ کر تعبیر نے کہا، چلے جائیں گے یار تھوڑی دیر میں، اس وقت مجھے اپنے آپ کو محسوس کرنے دو۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ تعبیر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ مزمل، مجھے پیاس لگی ہے۔ تعبیر کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ تو ابھی تک اس کی کل رات والی جسارتوں سے ہی نہیں سنبھل پائی تھی، اور ارتضیٰ اس کے دوبارہ ہوش ٹھکانے لگانے کے موڈ میں تھا۔ تعبیر کی آواز پر ارتضیٰ نے اپنا سر اٹھا کر تعبیر کو دیکھا۔ پیاس تو مجھے بھی بہت لگی ہے، کل رات سے تشنگی اب مزید بڑھ گئی ہے، طلب ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب بیچارہ یہ باڈی گارڈ بھی کیا کرے؟ ارتضیٰ نے مدہوشی میں کہتے ہوئے اس کی تھوڑی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔
ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے رکھ کر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی وہ دوبارہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر کے اپنی تشنگی بجھا رہا تھا۔ تعبیر ایک بار پھر اس کی باہوں میں قید اپنی سانسوں کا تسلسل برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کبھی ارتضیٰ کی بے باکیوں پر تعبیر کی سانس تھمنے لگتی تو کبھی اس کی شدتوں میں اضافے کے باعث اس کی سانسوں کی رفتار میں بھی اضافہ ہونے لگتا۔ آج دوپہر آفس سے ہی مشل کو فون کر کے اریش نے مائرہ کی طرف کا پروگرام بتا دیا تھا۔ مائرہ نے ان دونوں کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا تھا۔ مائرہ اور مشل باتوں میں مصروف تھی۔ ہانی اور مائرہ کے بچے ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ شیراز، مائرہ کا شوہر، کسی کام سے اٹھ کر باہر گیا تو نشا اریش کے پاس آ کر بیٹھی۔ ویسے اریش بھائی، مشل بھابھی بہت پیاری سی ہیں، نشا نے اریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی رائے سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ اریش کے کہنے پر نشا مسکرائی تو اریش خود بھی مسکرا دیا۔ ارے بھائی، آپ کسی ارتضیٰ کو جانتے ہیں؟ نشا کو اچانک تعبیر کے اتنے وثوق سے اریش کو ارتضیٰ کا نام یاد آیا تو پوچھ بیٹھی۔ نہیں تو کون ہے یہ؟ اریش نے نارمل انداز میں نشا سے پوچھا۔ نہیں، میری فرینڈ تعبیر آپ کی تصویر کو دیکھ کر ارتضیٰ بول رہی تھی، اس لیے میں نے پوچھا، نشا نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی ارتضیٰ نامی شخص میری شکل کا ہو یا آپ کی فرینڈ کو غلط فہمی ہوئی ہو، اریش نے نشا کو دیکھ کر کہا۔ جی، میں بھی اسے یہی کہہ رہی تھی، نشا نے مسکرا کر جواب دیا۔ باہر بچوں کی آواز آئی تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے مشل اور اریش چونکے۔ میں دیکھتا ہوں، اریش کہتا ہوا اٹھا۔ مائرہ بھی اس کے پیچھے آئی جبکہ نشا مشل سے باتیں کرنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے معز؟ شرم نہیں آئی آپ کو ہانی کو مارتے ہوئے؟ کتنا چھوٹا ہے وہ آپ سے؟ اریش نے معز یعنی مائرہ کے بیٹے کو دیکھ کر ڈپٹا اور روتے ہوئے ہانی کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ کیا ہو گیا اریش، تم تو اتنی بری طریقے سے ڈانٹ رہے ہو میرے بیٹے کو، بھانجا ہے وہ تمہارا۔ مائرہ کو شاید معز پر ہانی کو فوقیت دینا پسند نہیں آیا، اس لیے اریش سے بولی، غلط بات پر ہی ڈانٹا ہے میں نے، تم نے دیکھا نہیں کتنی بری طرح سے مارا ہے اس نے ہانی کو، اریش نے مائرہ کو دیکھ کر کہا۔ اریش، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے تمہارا سگا بیٹا ہے۔ مائرہ کو اس طرح اپنے بھائی کا کسی دوسرے کی فیور میں بات کرنا برا لگا تو جتا دیا۔ میرے نزدیک سگا اور ستیلا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے لیے کوئی برا سوچے گا یا برا کرے گا تو مجھے برا لگے گا۔ مشل میری بیوی ہے، جتنی میرے لیے وہ ویلیو رکھتی ہے اتنا ویلیو یہ بھی رکھتا ہے، اور یہ بات اب میں بار بار تم کو یا کسی دوسرے کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے آئندہ خیال رکھنا۔ اریش کہتا ہوا ہانی کو گود میں لے کر اندر جانے لگا تو وہاں مشل کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس کو ایک نظر دے کر وہ اندر چلے گیا۔ پھر جتنی دیر تک وہ لوگ وہاں پر موجود رہے، ہانی اریش کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ واپسی پر آتے ہوئے ہانی کار میں ہی سو گیا۔ گھر آنے کے بعد اریش نے ہانی کو بیڈ پر لٹایا تو مشل اریش کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مشل کو اپنی طرف دیکھ کر اریش نے پوچھا۔ آپ مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، مشل نے اریش کے گلے لگ کر کہا تو اریش مسکرا دیا۔ تو روکا کس نے ہے، کر لو پیار، اریش نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے اریش؟ مشل نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے سوال کیا۔ اچھا، میں نہیں اچھی، تم ہو پیار کرنے کے چاہے جانے کے لائق، اریش نے جھک کر اس کے کان میں کہا۔ سنو، ہانی سو چکا ہے اور آج میرا موڈ ہو رہا ہے تمہیں بتانے کا کہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اریش کے کہنے پر مشل نے سر اٹھا کر گھور کر اریش کو دیکھا۔ وہ مائنین خیزی سے مسکراتا ہوا مشل کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ تعبیر بات لے کر نکلی تو اپنے بیڈ پر ارتضیٰ کو لیٹے پایا۔ جس دن سے وہ دونوں ہوٹل سے واپس آئے تھے اس کے 10 دن بعد آج وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کو دیکھ کر اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا، مقصد اس کو اپنے پاس بلانا تھا۔ ہوٹل سے واپسی کے بعد وہ 10 دنوں تک وہاج کے بکھیڑوں اور اپنے ذاتی کاموں میں الجھا رہا۔ اس وجہ سے وہ اپنی سنو وائٹ کو اتنے دنوں بعد دیکھ رہا تھا۔ وہاج کے جو گیسٹ باہر ممالک سے آئے تھے ان کو ریسیو کرنا، گھر میں دی جانے والی دعوت کے ارینجمنٹ، دوسری طرف عماد کو گودام کا نقشہ سمجھا کر پلان تیار کرنا، اور پھر اپنے گھر میں گروسری ضروریات کی چند اشیاء ڈلوانا، جہاں وہ تھوڑی دیر بعد تعبیر کو لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج اس کے مشن کی آخری رات تھی۔ آج رات اس کا مشن مکمل ہو جانا تھا۔ آج رات وہاج صدیقی کے گھر اس کے سارے گیسٹ اور دوست احباب دعوت پر مدعو تھے۔ ساری ڈیٹیلز وہ کرنل سرفراز کو دیکھ چکا تھا۔
عماد کے ساتھ مل کر اس نے اپنا پلان تیار کر لیا تھا، مگر ان سب سے پہلے وہ تعبیر کو اس گھر سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، اور وہ محفوظ مقام اس کا اپنے گھر کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مریم کو اس نے ابھی تک گھر میں شفٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مریم اور تعبیر کا آمنا سامنا اس کی غیر موجودگی میں ہو اور تعبیر کے سوالات اس کے لیے مسئلہ پیدا کریں۔ اتنے دنوں سے کہاں تھے تم؟ تعبیر نے اس کے قریب آ کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ جواب دینے سے پہلے ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ یاد کیا مجھے اتنے دنوں سے؟ ارتضیٰ کو اتنے دن بعد اپنے سامنے پا کر تعبیر کے چہرے پر رونق تو آئی تھی، جس کو ارتضیٰ نے نوٹ بھی کیا تھا، مگر پھر بھی تعبیر کو اپنی باہوں میں لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا، ان 10 دنوں میں تمہارے علاوہ اور سوچا ہی کیا ہے؟ اگر اس کو مس کرنا کہتے ہیں تو ہاں، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تعبیر اس کی شرٹ پر اپنی انگلی سے لائنز بناتے ہوئے نظریں نیچے جھکائے اسے بتا رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کی بات سن کر اندر تک سرشار ہو گیا۔ تعبیر کا چہرہ اوپر کر کے اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہارا خیال میرے دماغ سے اور تمہاری یاد تو میرے دل سے اس وقت بھی نہیں نکل سکی تھی جب تم میرے پاس نہیں تھی۔ اب کبھی بھی دور نہیں کر سکتا تمہیں اپنے آپ سے۔ ارتضیٰ نے اس کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتے ہوئے کہا، مزمل، میں سوچ رہی تھی کیا تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہے کہ تم میری خاطر یہ سب کام چھوڑ دو؟ تعبیر نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر کے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر ذرا سا فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ اب تعبیر کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا، اس کا شوہر تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا شوہر ایسے کام کرے اور وہ دونوں پوری زندگی بے سکونی میں گزاریں، اس لیے تعبیر نے سوچا وہ اپنے پیار سے مجبور کر کے اسے یہ کام چھوڑنے پر آمادہ کرے گی۔ تمہارے لیے یہ دنیا بھی چھوڑ سکتا ہے مزمل، یہ کام کیا چیز ہے؟ ارتضیٰ کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا، دل میں خوشی بھی محسوس ہوئی۔ تعبیر کے رگوں میں جس باپ کا خون دوڑتا تھا وہ کم از کم اس سے مختلف تھی۔ یہی بات کل رات میں نے بابا سے بھی کہی تھی، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ تعبیر کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ انہوں نے مجھ پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا مزمل، بابا میرے لیے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ تعبیر نے افسردگی سے کہا۔ فہد کی حرکت پر ارتضیٰ کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ وہ اب کبھی بھی نہیں بدلیں گے تعبیر، اور یہ آنسو بہت قیمتی ہے، بے ضمیر لوگوں پر ان کو ضائع مت کرو۔ ارتضیٰ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم پرامس کرو یہ کام چھوڑ دو گے؟ تعبیر کے کہنے پر اس نے تعبیر کا چہرہ اپنا دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ تمہارا مزمل ایسا ہے ہی نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو، ارتضیٰ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ تعبیر کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ بیٹھی۔ سب مطلب سمجھا دوں گا مگر اس وقت نہیں، اس وقت تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، ارتضیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہار تھوڑی دیر پہلے ہی کسی ضروری کام سے گھر سے باہر نکلا تھا، وہ اس کی غیر موجودگی میں تعبیر کو اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر کہاں؟ تعبیر نے یوں اچانک بننے والے پروگرام پر حیرت سے پوچھا۔ میرے گھر، ارتضیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو تعبیر کی آنکھوں میں وہی ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان گھوم گیا جہاں وہ مزمل کے ساتھ پہلے بھی ایک بار جا چکی تھی۔ کس سوچ میں پڑ گئی میڈم؟ رہ لوگی میرے ساتھ میرے غریب خانے میں؟ کر سکو گی ایک کمرے میں زندگی بسر؟ ارتضیٰ نے اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ بے شک اس کا گھر ایک کمرے کا نہیں تھا، مگر جن آسائشات عیش و عشرت میں تعبیر پلی بڑی تھی وہ ساری سہولیات ارتضیٰ اس کو فراہم نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح کی ارتضیٰ کی جاب تھی تعبیر کے لیے ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا، مگر ارتضیٰ کو اندازہ تھا تعبیر اس سے اتنی محبت تو کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گی۔ تھوڑا مشکل ہوگا میرے لیے، مگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو میں پوری کوشش کروں گی تمہاری لائف سٹائل میں ایڈجسٹ کرنے کی، مگر بابا کو کیا کہو گے تم؟ تعبیر نے پوری ایمانداری سے جواب دیا، اور پھر اس کو وہاج کی فکر ہوئی۔ سر کی فکر نہیں کرو، میں انہیں ہینڈل کر لوں گا، تم ایسا کرو اپنے 3-4 ڈریس اور چند ضروری چیزیں بیگ میں رکھ لو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ہم کہاں ہیں مزمل؟ کس کا گھر ہے یہ؟ تعبیر نے حیرت سے ارتضیٰ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ یہ گھر ہرگز نہیں تھا جہاں وہ مزمل کے ساتھ پہلی دفعہ آئی تھی۔ یہ گھر اس کے گھر کی طرح بہت زیادہ عالیشان اور بڑا نہیں تھا، مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ 5 کمروں پر مشتمل یہ گھر اسے پسند آیا۔ آف کورس ہمارا گھر ہے یار، آؤ تمہیں ہمارا بیڈ روم دکھاؤں۔ ارتضیٰ نے اس کے چہرے پر حیرت کے اثرات دیکھے، اس کا ہاتھ تھاما، جبکہ ارتضیٰ کے دوسرے ہاتھ میں تعبیر کا بیگ تھا جس میں اس نے تعبیر سے 3 سے 4 جوڑے رکھنے کو کہا تھا، کیونکہ اس نے فرنیچر سے لے کر گروسری تک ہر ضرورت کی اشیاء کا انتظام تعبیر کو لانے سے پہلے ہی گھر میں کر دیا تھا۔
مگر وہ تعبیر کی شاپنگ فی الحال نہیں کر سکا۔ یہ پروگرام اس نے پھر کسی دن کے لیے تعبیر کے ساتھ بعد میں کرنے کا سوچا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے ہمارا بیڈ روم؟ وہ تعبیر کا بیگ وارڈروب میں رکھ کر تعبیر کے پاس آیا، اسے باہوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ مگر مزمل، یہ تو وہ گھر نہیں ہے جہاں تم مجھے پہلے دے کر گئے تھے۔ تعبیر نے آنکھوں میں حیرت سمائے ہوئے اس سے پوچھا۔ تعبیر، تمہارے ذہن میں ابھی بہت سے سوالات آ رہے ہوں گے جن کا جواب میں تمہیں فوری طور پر نہیں دے سکتا، مگر میں کوشش کروں گا بہت جلد تمہاری ساری کنفیوژن دور کر دوں۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ گھر تمہارے گھر جتنا بڑا نہیں، اس بیڈ روم کا بھی تمہارے بیڈ روم سے کوئی مقابلہ نہیں، مگر حق حلال کی کمائی میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ بہت ساری آسائشات جن کی تم عادی ہو، شاید وہ تمہیں فراہم نہیں کر سکوں، مگر یہ وعدہ ہے کہ میرے پیار میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کرو گی تم۔ ارتضیٰ سمجھ سکتا تھا کہ وہ ہائی سوسائٹی میں رہنے والی لڑکی کے لیے یہاں پر ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کا گھر بالکل عام سا تھا، اس نے اسے بہت اچھا سا رینیوٹ کروایا تھا اور سارا فرنیچر نیا خریدا تھا، مگر پھر بھی تابی کے شان و شایان نہیں تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بیڈ روم تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ میں پورا گھر دیکھنا چاہوں گی، تعبیر نے خوش دلی سے کہا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے ارتضیٰ کا دل رکھنے کے لیے ایسا بولا تھا، بلکہ اسے بیڈ روم کی تھیم سے لے کر وہ موجود فرنیچر بہت اچھا لگا۔ اس کے کہنے پر ارتضیٰ اسے دوسرے بیڈ روم میں لے کر آیا۔ یہ کس کا بیڈ روم ہے؟ تعبیر نے تجسس سے پوچھا۔ وہ بیڈ روم ارتضیٰ اور اس کے بیڈ روم سے تھوڑا بڑا تھا، مگر وہاں پر موجود فرنیچر اور سنگل بیڈ پر وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہاں کوئی ایک بندہ رہائش پذیر ہوگا۔ یہ تمہاری ساس کا بیڈ روم ہے، ارتضیٰ نے شوخی سے اسے دیکھ کر کہا۔ یعنی تمہاری مما، وہ خود کہاں پر ہیں؟ تعبیر نے پھر سوال پوچھا جس کا جواب ارتضیٰ کو ٹالتے ہوئے دینا پڑا۔ وہ بھی آ جائیں گی، یہاں آؤ۔ وہ اسے ڈرائنگ روم اور لاؤنج دکھانے لگا۔ اور یہ روم جس کا دروازہ بند ہے؟ تعبیر نے خود ہی ایکسائٹیڈ ہو کر دروازہ کھولا تو وہ روم بالکل خالی تھا۔ ارتضیٰ اس کے پیچھے چلتا ہوا اس کی پشت پر کھڑا ہو کر تعبیر کے گرد اپنے ہاتھ حائل کیے۔ یہ روم خالی کیوں ہے مزمل؟ تعبیر کو ایک بار پھر تجسس ہوا تو وہ اس سے سوال کر بیٹھی۔ اس لیے کہ اس روم میں شفٹ ہونے والا مہمان ابھی اس گھر میں نہیں آیا، ارتضیٰ نے ہونٹوں سے اس کے گال چھوتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ گیسٹ روم ہے، تعبیر نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ غلط، یہ ہمارے بیبی کا روم ہوگا۔ بولنے کے ساتھ ہی ارتضیٰ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو تعبیر اس کی بات سمجھ کر پلکیں جھکا گئی۔ سنو، چاہے ہمارے ہاں بیبی گرل ہو یا بیبی بوائے، وہ بالکل تمہاری طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ارتضیٰ کی بات پر ایک دم تعبیر نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تعبیر کی حیرت پر ارتضیٰ نے مسکرا کر اس کا چہرہ تھاما۔ اگر ہمارا بیبی تم پر جائے گا تو مجھے دن رات اس پر پیار آیا کرے گا، پھر آگے چل کر تمہیں شکوہ ہونا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں رہا۔ ارتضیٰ کے کہنے پر تعبیر کے چہرے پر خوبصورت مسکان آئی جسے تعبیر نے ارتضیٰ کے سینے پر سر رکھ کر اس سے چھپا لی۔ ارتضیٰ نے اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ یہاں آؤ۔ ارتضیٰ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن میں لے آیا جو کہ بہت کشادہ اور جدید سٹائل کا بنا ہوا تھا۔ ایک منٹ مزمل، یہاں پر تو ایک صحن ہونا چاہیے تھا، اس میں تخت اور 2 کرسیاں۔ تعبیر کے بولنے پر ارتضیٰ چونکا کیونکہ یاور کے زمانے میں اس جگہ پر ایک بڑا صحن تھا جس میں ایک تخت اور 2 بانس کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ عائشہ اور مریم وہاں پر اکثر شام میں بیٹھا کرتیں۔ تعبیر وہی ننھے قدم اٹھا کر چلتی اور ارتضیٰ اپنی سائیکل چلاتا، مگر یہ بات تعبیر کو کیسے یاد ہوگی؟ اس وقت تو وہ 1.5 سال کی تھی، شاید دماغ میں کچھ چیزیں نقش رہ جاتے ہیں، ارتضیٰ نے سوچا۔ تعبیر کو کھویا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئی مزمل کی جان؟ کہو تو دوبارہ گھر توڑ کر یہاں پر سین بنوا دوں۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی اور اس کو گھور کر دیکھا۔ اچھا، میری بات غور سے سنو، مجھے ابھی یہاں سے جانا ہوگا، میں آج رات کو یا پھر کل صبح تک واپس آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ چند گھنٹوں کے لیے تمہیں اپنے اس گھر میں اکیلے رہنا ہے۔ فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، رات کا کھانا کھا لینا اور باہر نہیں نکلنا، پلیز، مانو گی نا میری بات؟ ارتضیٰ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ مگر تم مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو مزمل؟ اور اگر چھوڑ کر جانا ہی تھا تو مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ بابا بھی پریشان ہوں گے ایسے تو۔ تعبیر اس کی باتوں پر ایک دفعہ پھر الجھ گئی۔ کہہ تو رہا ہوں آ جاؤں گا، بلکہ جلد آنے کی کوشش کروں گا، تمہیں اعتبار ہے نا اپنی مزمل پر؟ ارتضیٰ نے اس کا چہرہ تھام کر اس سے پوچھا تو تعبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔
اوکے، کھانا کھا لینا اور اپنا خیال رکھنا۔ ارتضیٰ اس کو سمجھا کر وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ دیر اس کا وہاں پر رکنا وحاج کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، مگر وہ وہاں سے جاتے ہوئے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا۔ اریش اور مشل نے ہانی کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اس کو 2 ہفتے اسکول جاتے ہوئے ہو گئے تھے۔ اسکول میں وہ جلد ایڈجسٹ ہو گیا تھا اور مزے مزے کی اسکول کی باتیں وہ اریش اور مشل کو بتاتا۔ مشل کی آقا سے ویڈیو کال پر ڈیلی بات ہو جاتی اور وہ انہیں اپنے پاس آنے کو کہتی، مگر ابھی بھی آقا کا موڈ فرید کے پاس رکنے کا تھا۔ مہینے بعد آؤں گی، آقا یہ کہہ کر ٹال دیتی۔ صبح اریش آفس اور ہانی کے اسکول کے جانے کے بعد مشل کا دن گھر میں گزرتا، اس لیے نوکروں کے آئے دن شامت آئی رہتی۔ وہ ایک ایک کونا خود کھڑے ہو کر اپنے سامنے صاف کراتی، اسی وجہ سے نوکر بھی ہر دوسرے دن آقا کو یاد کرتے۔ جب سے ہانی نے اسکول میں جانا شروع کیا تھا، مشل نے اس کا رات کو جلدی سونے کی روٹین بنا دی تھی۔ کل اسکول آف تھا، اس وجہ سے آج اریش 2 ہفتے کی ٹف روٹین کے باعث ہانی کو انجوائے کرانے ڈائنو ورلڈ لے کر آیا تھا، جہاں پلے ایریا میں ہانی خوب انجوائے کر رہا تھا، جبکہ مشل تھوڑی دور موجود کیفیٹیریا میں بیٹھی میجک کارن کھانے میں مصروف تھی۔ یار، میں 2 دن سے نوٹ کر رہا ہوں تم کھٹا اور مرچوں والی چیزیں بڑے شوق سے کھا رہی ہو۔ اریش ابھی ہانی کے پاس سے آیا تھا، مشل کو میجک کارن سے صاف کرتے ہوئے معنی خیزی سے بولا، تو اب آپ ساس بن کر میرے کھانے پینے پر نظر رکھیں گے اریش؟ مشل نے بڑا سا نوالا منہ میں بھر کر بولا، یا اللہ، میری بیوی کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حصے مزہ بھی عطا کر دیتا۔ اریش نے ہاتھ اوپر کر کے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس پر مشل نے اریش کو گھور کر دیکھا۔ اب آپ کی اس بات کو میں تعریف میں لوں یا برائی میں؟ مشل نے دائیں ہاتھ کی کونی ٹیبل پر ٹکا کر بند مٹھی گال پر رکھتے ہوئے بولی، چندہ، اس بات کو دل پر لینے کے بجائے میری پہلی بات پر غور کرو، کہیں کھٹا کھانے کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہانی کی بہن آنے والی ہے؟ اریش نے مشل کے آگے سے میجک کارن اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا۔ اریش، آپ دونوں باپ بیٹے بالکل ایک جیسے ہیں۔ وہ بھی اسکول سے آ کر آج پوچھ رہا تھا کہ ہانی کے پاس بہن یا بھائی کیوں نہیں ہے۔ مشل اریش کی بات پر جھینپی، پھر آج دوپہر والی ہانی کی بات یاد کر کے بتانے لگی، تو پھر کیوں نہ سیریس ہو کر عمل کیا جائے اس بات پر؟ ویسے بھی 4 دن ہو گئے تم نے مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا ہے کہ تم مجھے کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ ہانی کو جلدی سلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تم خود بھی جلدی سو جاتی ہو۔ اریش اس سے جتنا سیریس ہو کر بول رہا تھا، اس کی آنکھیں اتنی شرارت پر آمادہ تھیں۔ ویسے اریش، آپ شادی سے پہلے مجھے ایک نہایت شریف انسان لگتے تھے۔ مشل نے اس کی بات پر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، ڈیئر وائف، میں ابھی بھی ایک شریف انسان ہی ہوں، مگر تمہارے لیے بالکل نہیں۔ یہ میری شرافت ہی ہے کہ میں تمہیں نیند سے جگاتا نہیں، مگر آج رات مجھ سے شرافت کی کوئی توقع مت رکھنا۔ اریش نے معنی خیزی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مشل اچھی طرح بلش ہو گئی۔ اوف اریش، یہاں تو ایسے نہیں دیکھیں۔ مشل اس کے دیکھنے کے انداز پر ہی سٹپٹا گئی۔ اوکے، بیڈ روم میں تو اجازت ہے نا ہانی کے سونے کے بعد ایسے دیکھنے کی؟ اریش اسے مسلسل تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ ایسی باتوں سے جو مشل کے چہرے پر ایکسپریشن آ رہے تھے وہ اریش کو بہت مزہ دے رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں ہانی کے پاس۔ مشل اس کو گھور کر اٹھنے لگی تو اریش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بلا لیا۔ اوکے یار، ایسے ہی چھیڑ رہا تھا، اب یہاں کسی اور کو تو چھیڑنے سے رہا۔ ہانی کو لے کر آتا ہوں، پھر ڈنر کرنے چلتے ہیں، اس کے بعد گھر۔ اریش اس کو کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پلے ایریا کی طرف ہانی کو لینے چلا گیا۔ مشل منرل بوتل اٹھا کر پانی پینے لگی۔ مشل، اپنے نام کی پکار پر اس نے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی بن گئی۔ پانی کا گھونٹ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے 4 سال بعد وہ اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اب وہ اس چہرے کو کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کی آواز پر دوبارہ چونکی اور نبی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہوئے اریش کے پاس جانے لگی۔ مسلسل آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کر کے وہ اریش سے بری طرح ٹکرائی۔ ارے، آ تو رہا تھا ہانی کو لے کر، اریش نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اریش، چلیں یہاں سے، پلیز جلدی چلیں۔ مشل نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی صاف کی۔ کیا ہوا مشل، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ اریش نے اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر فکر سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر آپ پلیز گھر چلیں۔ مشل کو دوبارہ رونا آنے لگا۔ مما، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہانی اب دیر نہیں لگائے گا، ہم گھر چل رہے ہیں نا؟ ہانی بھی مشل کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مشل، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے چل کر بتاؤ۔ اریش کی سمجھ میں یہی آیا، شاید اسے اکیلا دیکھ کر کسی نے کچھ کہا ہو، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تو وہ اس کو اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا۔
نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا گھر جانا ہے مجھے، مشل نے روتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ اوکے چلتے ہیں، مگر تم پہلے چپ کرو، ہانی پریشان ہو رہا ہے، اریش نے ہانی کو گود میں لیتے ہوئے کہا اور مشل کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ بیگ کہاں ہے تمہارا؟ اریش نے گاڑی میں بیٹھ کر مشل سے پوچھا۔ شاید وہیں رہ گیا، مشل نے پریشان نظروں سے اریش کو دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، میں لے کر آتا ہوں۔ اریش کار سے نکل کر دوبارہ کیفیٹیریا کی طرف گیا، بیگ ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا اور مشل کا موبائل بھی۔ اریش نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور سوچ میں پڑ گیا، آخر ایسا کیا ہوا ہوگا جو مشل اتنی حواس باختہ ہو کر اپنا بیگ اور موبائل چھوڑ گئی اور اسے گھر جانے کی جلدی ہو گئی۔ مشل کا رویہ اریش کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ بیگ اور موبائل لے کر واپس اپنی کار کی طرف آیا تو مشل ہانی کو اپنے سینے سے لگائے خود کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ڈنر کا کیا پروگرام ہے؟ اریش نے مشل کو دیکھ کر پوچھا۔ میں تھک گئی ہوں، گھر جا کر ریسٹ شریف کرنا چاہتی ہوں۔ مشل نے آنکھیں کھول کر اریش کو دیکھا تو اریش نے کار سٹارٹ کر دی۔ راستے میں ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا کے وہ لوگ گھر آ گئے۔ مشل بیڈ روم میں چلی آئی۔ آؤ مشل، کھانا کھا لو، اریش نے اسے بلایا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا اریش، آپ دونوں کھا لیں، مشل نے اریش کو دیکھ کر کہا۔ اوکے، مگر تھوڑی دیر میرے اور ہانی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، اریش نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو مشل کو اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آئے جہاں ہانی پہلے ہی بیٹھا تھا۔ آج ڈیڈ کس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں، ہانی کو یا پھر ہانی کی مما کو؟ اریش نے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے پوچھا اور پلیٹ مشل کے پاس رکھی۔ ڈیڈ ہانی کے ہیں تو ہانی ڈیڈ کے ہاتھ سے کھانا کھائے گا، ہانی جھٹ سے بولا۔ آ جاؤ پھر جلدی سے ڈیڈ کے پاس اٹھ کر، مشل کھانا شروع کرو۔ اب اریش ہانی کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے اور ہانی کے لیے کھانا نکال رہا تھا۔ اریش کے کہنے پر مشل نے دل مار کر تھوڑا سا کھانا کھایا۔ اریش نے ہانی کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا، اس کے بعد سرونٹ سے کہہ کر برتن اٹھوائے۔ مشل دوبارہ بیڈ روم میں جا چکی تھی، جبکہ اس کا روٹین ایسا ہو گیا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے برتن اپنے سامنے واش کروا کر گھر کے سارے دروازے چیک کر کے روم میں آتی۔ اریش سارے دروازے چیک کر کے روم میں آیا تو مشل بیڈ پر لیٹی ہوئی جاگ رہی تھی اور اس کے برابر میں ہانی سو چکا تھا۔ سوتے ہوئے ہانی کو اریش نے اٹھا کر اس کے بیڈ پر لٹایا اور خود مشل کے پاس آ کر لیٹا تو مشل نے اریش کے سینے پر سر رکھا۔ اریش، آپ بہت اچھے شوہر ہیں، اریش کو مشل کی آواز سنائی دی۔ میں بہت اچھا دوست بھی ہوں، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو جو بھی پرابلم ہے، اریش نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ بس میں سونا چاہتی ہوں، مشل نے آنکھوں میں آئی نمی کو ایک بار پھر صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اپنے دماغ سے ساری سوچیں نکال دو اور سونے کی کوشش کرو، اریش نے اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا اور لیمپ کی مدھم روشنی بند کر کے وہ خود سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر مشل اریش کے سینے پر سر رکھ کے ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی مگر ولی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ آج اس کو شاید نیند آنی بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود ٹیرس میں جا کر کھڑا ہو گیا، یوں ہی بے سبب باہر دیکھنے لگا۔ آج اس نے اسے دیکھا جس سے وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد بھی وہ اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ غصے اور جذبات میں اپنے کیے گئے فیصلے پر وہ جتنا پچھتاتا کم تھا۔ حالات سے تنگ آ کر اس نے کیسے اپنی ہی زندگی کو اپنے آپ سے دور کر دیا تھا، اور آج اسے کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ مشل تھی، اس کی مشل۔ وہ خوش شکل نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں مشل کے لیے چھلکتی محبت وہ صاف دیکھ سکتا تھا، اور مشل کا بار بار مصنوعی غصے میں ہنسی کو چھپاتے ہوئے اس نوجوان کو گھورنا ولی کو اندر تک خالی کر گیا۔ پھر مشل چیئر سے اٹھنے لگی تو اس شخص نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا دیا اور خود اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب ولی نے مشل کو پکارا، ایک لمحے کو ولی کو دیکھ کر بالکل ساکت ہو گئی، جیسے تھوڑی دیر پہلے مشل کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ مشل کی آنکھوں میں حیرانی صاف دیکھ سکتا تھا۔ ولی نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو جیسے وہ ہوش میں آئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ولی اس کو ایک بار پھر اپنے سے دور جاتا دیکھتا رہا، مگر وہ اپنا بیگ اور موبائل وہیں چھوڑ گئی تھی۔ یقیناً بیگ اور موبائل لینے کے لیے کوئی تھوڑی دیر میں واپس آتا۔ ولی نے جلدی سے مشل کا موبائل اٹھایا اور اس کے موبائل سے اپنے موبائل پر بیل دی اور پھر مشل کا موبائل دوبارہ ویسے ہی رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ولی نے مشل کو اور اس شخص کو باہر جاتے دیکھا۔ اس شخص کی گود میں بچہ تھا، ہانی۔
ولی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاں وہ ہانی تھا، اس کا بیٹا، اس کا اپنا خون۔ ہانی کو دیکھ کر ولی کا دل ایک بار پھر تڑپ اٹھا اور ولی نے قدم بے ساختہ ان لوگوں کی طرف بڑھائے۔ اس کو اپنے اندر سے آواز آئی، کس حق سے ولی کے قدم وہیں تھم گئے؟ پھر وہ شخص دوبارہ اس ٹیبل پر آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے مشل اور وہ بیٹھے تھے۔ وہاں پر موجود مشل کا بیگ اور موبائل اٹھا کر وہ چاروں طرف نظر دوڑانے لگا، پھر دوبارہ وہاں سے چلا گیا۔ ولی نے اپنی کار سے ان کی کار کا پیچھا کیا۔ کار ایک خوبصورت گھر کے اندر کار داخل ہوئی۔ ولی نے گھر نوٹ کر کے اپنے گھر کا رخ کیا۔ کافی دیر یوں ہی بے سبب ٹیرس میں کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تابی کو چھوڑ کر گئے ارتضیٰ کو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ پورے گھر کا دوبارہ جائزہ لے چکی تھی۔ اس کو خوشی کا احساس اور اطمینان اندر سے سرشار کر گیا تھا۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا اور خالی روم کو دوبارہ دیکھ کر اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکان آ ٹھہری۔ کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اس نے اپنے بیڈ روم میں آ کر وارڈروب کھول کر اپنا بیگ نکالا اور اپنے کپڑوں کو وارڈروب میں ہینگ کرنے لگی۔ اس کی نظر ایک بار پھر وارڈروب کے دوسرے حصے پر گئی جس کا دروازہ لاک تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ارتضیٰ سے اس میں لاک کی وجہ پوچھ رہی تھی، جس پر ارتضیٰ نے اس کو بتایا تھا کہ اس میں سارا سامان اسی کا ہے جو وہ اسے بعد میں دکھائے گا۔ پتہ نہیں آخر کیا ہے اس میں جو مزمل میرے لیے لے کر آیا ہے۔ ایک بار دوبارہ سوچتے ہوئے تعبیر نے کپڑے وارڈروب میں رکھے اور وارڈروب کا دروازہ بند کیا۔ وارڈروب کا تیسرا ڈور کھولا تھا، اس میں ترتیب سے ارتضیٰ کے کپڑے ہینگ ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے فی الحال اپنے کپڑوں کے علاوہ بیڈ روم میں اپنی کوئی ایسی چیز یا ڈاکومنٹس نہیں رکھے تھے جو تعبیر کو شک میں مبتلا کرتی۔ یہاں تک کہ مریم کے بیڈ روم کے لیے بھی اس نے یاور اور مریم کی ایک خوبصورت تصویر کو انلارج کروایا تھا، وہ بھی ابھی دیوار پر نہیں لگائی تھی۔ جب تک وہ تعبیر کے پاس نہیں آ جاتا وہ نہیں چاہتا تھا کہ تعبیر کسی قسم کا شک و شبہات میں پڑے۔ ارتضیٰ کی وارڈروب کا ڈور بند کر کے تعبیر نے روم میں موجود LED آن کی، مگر اسے یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ اس میں کوئی چینل موجود نہیں ہے۔ شاید نیو گھر لینے کی وجہ سے ابھی تک کیبل نہیں لگایا ہو، تعبیر نے سوچا اور LED بند کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ آج رات کو نیوز چینل پر جو خبر نشر ہونی تھی اس کی وجہ سے ارتضیٰ نے باکس نکالا ہوا تھا۔ تعبیر کو بھوک کا احساس ہوا تو وہ کچن میں آ گئی۔ فریج میں سارے فروزن اشیاء پیکٹ کی صورت رکھی ہوئی تھی۔ چپاتی اور پراٹھوں کے پیکٹ بھی فریج میں موجود تھے۔ وہیں سامنے رکھی فروٹ باسکٹ پر تعبیر کی نظر گئی جس میں سب فروٹ موجود تھے۔ تو میرا باڈی گارڈ اپنی میڈم کے لیے سب انتظام کر کے گیا ہے، تعبیر سوچ کر مسکرائی اور فروٹ باسکٹ میں سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ ارتضیٰ جو کہ وحاد صدیقی کے دوستوں میں گھرا ہوا تھا، عماد کے میسج پر ایک دم الرٹ ہو گیا۔ عماد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ 10 منٹ بعد وہاں پر پہنچنے والا تھا۔ گودام سے سارا اسلحہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہال میں رکھا گیا تھا اور اب دوبارہ واپس گودام میں رکھوا دیا گیا تھا۔ گودام سے ہی ایک خفیہ راستہ گھر سے باہر کی طرف نکلتا تھا۔ ممکن تھا پولیس کی آتے ہی ہلچل مچ جاتی اور سب لوگ اس راستے سے فرار ہو جاتے۔ اس وجہ سے ارتضیٰ کے کہنے کے مطابق آدھی پولیس کی نفری اس راستے پر بھی تعینات کر دی جاتی تاکہ کہیں سے کوئی بھی نکل نہ سکے۔ مزمل، تابی کہاں ہے؟ ارتضیٰ جو کہ عماد کے میسج پر الرٹ ہو کر وہاں سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا، اچانک وحاج کی آواز پر اس نے رکنا پڑا۔ اسے میں نشا کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ جس انداز میں وحاج نے اسے تعبیر کا پوچھا تھا، اس سے ارتضیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ تعبیر اپنے بیڈ روم میں موجود نہیں۔ یہ بات وحاج کو معلوم ہو چکی ہے۔ کس کی اجازت سے تم اسے نشا کے گھر لے کر گئے؟ تھوڑی دیر پہلے اسے شوکت نے بتایا تھا کہ مزمل شام کو ہی تعبیر بی بی کو گھر سے باہر لے گئے ہیں۔ اس بات پر وحاج کو بہت غصہ آیا کیونکہ اسے ابھی بھی خطرہ تھا کہ تعبیر کسی کو کچھ نہ بول دے۔ اس کو کہیں بھی لے جانے کے لیے مجھے کسی بھی اجازت کی درکار نہیں، بیوی ہے وہ میری، ارتضیٰ نے صاف جتانے والے انداز میں وحاج کو دیکھ کر کہا۔ پہلے بیٹی ہے وہ میری۔ وحاج کو ارتضیٰ پر غصہ آیا۔ سر، نکاح ہونے کے بعد لڑکی کا حقدار بدل جاتا ہے، اب آپ تعبیر کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور اپنی فکر کریں۔ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ وحاج کو اس کے انداز و اطوار، بات کرنے کا لہجہ عجیب سا لگا۔ اپنی بیٹی کیا دے دی میں نے اسے، یہ تو اوقات ہی بھول گیا ابھی۔ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، اس کے بعد اسے اچھی طرح بتاتا ہوں۔ وحاج نے پیشانی پر بل سجائے سوچا، مگر اس کو یہ خبر نہیں تھی اس وقت اسے واقعی اپنی فکر کرنی چاہیے تھی۔
تھوڑی دیر میں وہاں موجود سب لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ پولیس نے اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہاج نے پریشان ہو کر ڈی ایس پی کو کال ملائی مگر اسے وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے جب دوسرے راستے سے باہر نکلنا شروع کیا تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ وہاج کو ابھی بھی اصل مخبر سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کس نے یہ حرکت کی ہے۔ جو لوگ اب گھر میں بچے تھے پولیس نے گھر میں آ کر وہاج سمیت انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ اب پولیس کی ٹیم کے ساتھ میڈیا کی ٹیم بھی گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی اور گھر میں موجود خفیہ گودام سے برآمد ہونے والے اسلحے کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ پولیس نے میڈیا والوں کو ہٹا کر اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا۔ ارتضیٰ وہاں سے نکل کر کرنل سرفراز کے پاس پہنچا۔ انہوں نے خوش ہو کر اسے گلے لگایا اور اس کے مشن کی کامیابی کی مبارکباد دی۔ وہاں پر ارتضیٰ نے اپنے پرانی سم کارڈ کو ضائع کر کے نئے نمبر سے مریم کو فون کیا۔ اپنی خیریت کی اطلاع اور تھوڑی سی ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ مریم سے بات کرنے کے بعد اسے تعبیر کی فکر ہونے لگی مگر حالات ابھی بھی گرما گرمی میں تھے۔ اس وقت وہ نہیں نکل سکتا تھا۔ ہر نیوز چینل پر بریکنگ نیوز میں وہاج صدیقی کے متعلق خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ تعبیر کو اپنا سر کسی سخت چیز پر رکھا ہوا محسوس ہوا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ صرف سوچ سکتی تھی کہ رات کو نرم اور گداز تکیے پر سوئی تھی۔ پھر وہ اس وقت کہاں موجود تھی اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ مزمل زیر لب اس کے منہ سے نام نکلا۔ ارتضیٰ کے سینے سے سر ہٹا کر اس نے واپس اپنے تکیے پر رکھا۔ دیوار پر لگی وال کلاک میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ ارتضیٰ کب آیا۔ تعبیر نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں مگر اب اس کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ رات کو بھی وہ جلدی سو گئی تھی۔ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بیڈ روم سے باہر نکل کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ فریج میں سے دودھ نکال کر اس نے پورا گلاس دودھ سے بھرا۔ ارتضیٰ جو کہ 4 گھنٹے پہلے گھر آیا تھا اور بہت گہری نیند میں سو رہا تھا مگر چیخ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے برابر میں تعبیر کو نہ پا کر وہ بیڈ روم سے بھاگتا ہوا کچن میں پہنچا کیونکہ کچن کی لائٹ آن تھی۔ اف تعبیر، جان نکال دی تم نے میری، یہ اوپر چڑھی ہوئی کیا کر رہی ہو تم؟ تعبیر کی چیخ سن کر ارتضیٰ واقعی ڈر گیا تھا اور کچن میں آ کر تعبیر کو شیلف پر چڑھے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، مزمل وہ وہاں چوہا میں نے دیکھا بھی۔ تعبیر نے ڈر سے ہکلاتے ہوئے کہا جس پر ارتضیٰ ہنسا، یار تم ایک چوہے سے ڈر کر اوپر چڑھ گئی، اترو نیچے۔ ارتضیٰ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہیں، جب تک وہ چوہا کچن میں موجود ہے میں نیچے نہیں اتروں گی۔ تعبیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارے پاس جب یہ شیر موجود ہے تو پھر چوہے سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ارتضیٰ اس کو گود میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا۔ تم کب آئے گھر؟ ارتضیٰ نے تعبیر کو بیڈ پر لٹایا تو تعبیر نے اس سے پوچھا، رات میں ہی آ گیا تھا مگر تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ بتاؤ تمہیں نیند آ گئی تھی؟ ارتضیٰ نے اس کے برابر میں لیٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نیند تو اچھے سے آ گئی تھی، جبھی تو جلدی آنکھ کھل گئی۔ بابا نے میرے بارے میں پوچھا؟ تعبیر نے ارتضیٰ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں پوچھا تھا، میں نے انہیں بتا دیا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر پر ہو اور اب یہیں رہو گی۔ ارتضیٰ اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ تعبیر کو وہاج کے بارے میں ابھی بتائے یا نہیں۔ بابا ناراض ہو رہے ہوں گے مزمل مجھ سے، میں مل کر بھی نہیں گئی ان سے، کیا ہم آج شام بابا سے ملنے چلیں؟ تعبیر کو ایک دم وہاج کی فکر ہونے لگی۔ آج نہیں مگر پھر کبھی لے جاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ کچن میں کیا کر رہی تھی؟ ارتضیٰ نے اس کو کسی دوسرے وقت بتانے کا سوچا مگر وہ زیادہ دن اس بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ حقیقت تو ایک نہ ایک دن سامنے آنی تھی۔ وہاج کے بارے میں معلوم ہونے کا مطلب اس کو مزمل کی حقیقت کا بھی معلوم ہونا تھا۔ ارتضیٰ صرف اس بات کو سوچ کر الجھن کا شکار ہو رہا تھا کہ تعبیر کو سب معلوم ہونے کے بعد اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی اس لیے ناشتہ کر تعبیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ رات کو کھانا کھایا تھا؟ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے تعبیر کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ رات کو کچھ بنانے کا موڈ ہی نہیں ہوا اس لیے فروٹ سے ہی کام چلا لیا۔ اب وہ اپنے پھوڑ پن کا اظہار کیسے کرتی اس لیے آہستہ سے بتانے لگی۔ تعبیر کی بات سن کر ارتضیٰ نے حیرت سے اس کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھا۔ تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، کمال کرتی ہو تعبیر تم بھی۔ ارتضیٰ کو افسوس ہوا اس کے بھوکے رہنے پر یقیناً اس نے کچن کا کوئی کام کبھی کیا ہی نہیں ہوگا، اس لیے وہ اٹھ کر کچن میں چلا آیا۔ تم کیا کر رہے ہو مزمل؟ تعبیر اس کے پیچھے آئی مگر اس کی آنکھیں نیچے فرش پر یہاں وہاں طواف کرتی یقیناً چوہے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے فرائی پین میں تیل ڈال کر چولہا جلایا۔ تعبیر کے پاس آ کر اسے گود میں اٹھا کر کچن میں موجود کاؤنٹر کے اوپر اٹھایا۔
ناشتہ بنا رہا ہوں میڈم، آپ کی باڈی کی حفاظت آخر آپ کو آپ کے باڈی گارڈ کی ہی ذمہ داری ہے، ارتضیٰ نے کیٹل میں چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے کہا، جس پر تعبیر جھیم گئی۔ بہت بدتمیز ہو تم، اس کی بات پر تعبیر نے گھور کر اسے کہا۔ ایسا ویسا ابھی بدتمیزیاں دیکھی کہاں ہیں تم نے میری؟ ارتضیٰ نے انڈا ہلکے سے اس کے ماتھے پر مارا، جس سے انڈا چٹک گیا۔ انڈے کو فرائی پین میں ڈالا۔ تعبیر اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ ساری بدتمیزیاں تو وہ اسے دکھا چکا تھا، اب بھلا اور کیا رہتا تھا؟ تعبیر سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو بڑے مصروف انداز میں انڈا تیار کر کے پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ اس کے بعد ٹوسٹر سے اس نے بریڈ کے پیس نکال کر پلیٹ میں رکھے۔ کیٹل میں موجود چائے کو 2 کپس میں نکالنے لگا۔ 10 منٹ کے اندر ناشتہ تیار کرنے کے بعد وہ ٹرے میں ساری چیزیں ترتیب سے سیٹ کر چکا تھا۔ مزمل، ویسے تم کافی سگڑ ہو، تعبیر نے کاؤنٹر پر بیٹھے اس کو سراتے ہوئے کہا، کیونکہ ناشتہ بنانے کے دوران اس نے کچن ذرا بھی نہیں پھیلایا تھا۔ انڈے کے چھلکے ڈسٹ بن کو پیارے ہو چکے تھے، جبکہ ڈسٹر سے شیلف صاف کر کے ڈسٹر دوبارہ اپنے مقام پر پہنچا چکا تھا۔ ہاں میری جان، اکثر پھوڑ لڑکیوں کو سگڑ شوہر ہی ملتے ہیں، ارتضیٰ سنجیدگی سے کہتا ہوا ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر لے جا چکا تھا، اور اپنے بارے میں تازہ ترین انکشاف سن کر تعبیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چلیے میڈم، ناشتہ ریڈی ہے۔ ارتضیٰ واپس کچن میں آیا اور تعبیر کو بھی کاؤنٹر سے اٹھانے لگا۔ ابھی شاید تم نے مجھے پھوڑ کا، میرے کانوں نے ایسا سنا۔ تعبیر نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، تمہارے کانوں نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے شاید نہیں 100% ایسا ہی کہا ہے۔ وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ تعبیر کو چھیڑ رہا تھا، اس کے بعد اسے اپنے کندھے پر ڈال کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا۔ اور اب تمہیں لگ رہا ہے کہ میں ناشتہ کروں گی؟ تعبیر نے اپنی کمر دونوں ہاتھ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس کرو گی میری جان، ورنہ ابھی جو تھوڑی دیر بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس میں خالی پیٹ تمہارے ہی ہوش اڑ جانے ہیں۔ ارتضیٰ نے بریڈ پر انڈا رکھ کر دوسرا بریڈ کا پیس انڈے پر رکھا اور تعبیر کے منہ کے قریب لے گیا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو، تعبیر نے ڈرتے ہوئے اس کی سیریس ایکسپریشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ تعبیر نے چھوٹے چھوٹے نوالے ارتضیٰ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اپنا ناشتہ مکمل کیا۔ اس کے بعد ارتضیٰ نے ناشتہ کیا اور برتن واش کر کے بیڈ روم میں آیا تو تعبیر بیڈ پر بیٹھی ہوئی مسلسل اپنی انگلیاں چٹخانے میں مصروف تھی۔ ارتضیٰ بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تعبیر اس کو دیکھ کر پھر نروس ہو رہی تھی۔